والعصر کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عصر سے مراد زمانہ نبوی ہے، زمانہ نبوی کی قسم۔ اور میں بندہ گناہگار اس سے تجزیہ اخذ کرتا ہوں کہ زمانہ نبوی کوئی محدود تھوڑا ہی تھا۔ آصف صاحب، زمانہ نبوی تو اب قیامت تک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ والعصر کا جملہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ جب زمانہ قیامت تک رسول اللہ کا ہے تو اس زمانے میں شریعت کی تو آپ کی ہوگی، شریعت جب آپ کی ہے تو پھر نبوت بھی آپ کی ہوگی۔ لہذا آپ کے زمانے کی قسم اٹھا کر اتنی بڑی قسم۔ ویسے اللہ رب العزت کو اپنی بات منوانے یا ڈیلیور کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ امام بغوی جیسے مفسرین کرام نے، صاحب کشاف جیسے حضرات نے لکھا ہے، یہ صرف شان مصطفیٰ عیاں کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، اتنی بڑی قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں۔ اب خسارہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں یہ جملہ صادق آتا ہے ہم پر۔ قرآن مجید نے بہت سارے خسارے بیان کیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور جبلت کے طور پر، فطرت کے طور پر، نیچر کے طور پر جو چیزیں بیان کی ہیں انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں، مثلا اللہ پاک نے فرمایا انسان جھگڑالو ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ فرمایا انسان سرکش ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ فرمایا انسان لالچی ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ فرمایا انسان جلد باز ہے، یہ بھی خسارہ ہے۔ اس طرح کی انگنت چیزیں نیچرلی طور پر جو پائی جاتی ہیں وہ بیان کی، اور یہ سارے خسارے ہیں۔ اب ان خساروں کی بنیاد پر جب امارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو پھر اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس میں غیبت بھی آتی ہے، چور خوری بھی آتی ہے، بہتان تراشی بھی آتی ہے، اس میں ملاوٹ بھی آتی ہے، اس میں دجل بھی آتا ہے، اس میں دھوکہ دہی بھی آتی ہے، اس میں فراڈ بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کی نشاندہی کر کے سورہ الحجرات میں مومنین کو منع کیا گیا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بندے کے یا بندے کی اولاد کے اگر اخلاق اور عادات بگڑ جائیں تو ان کو درست کرنے کے لیے سورہ الحجرات ترجمے کے ساتھ اس کو بار بار پڑھنا ہے، عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا جو آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پیچھے خسارے کا ذکر کیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہی خسارہ ہے۔ بہتان تراشی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، ہم دو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو ڈی ویلیو کرنا، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، اپنے آپ کو تکبر کی دنیا میں لے کے جا کے اور پھر ایسا سمجھنا کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے نہیں، اور یہ تکبر پھر اہل علم میں زیادہ پایا جاتا ہے، اہل علم میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک ہے، شریک کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور اس شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ علمی تکبر ہے، کہ اپنے آپ جیسا کسی کو نہ سمجھنا بھی جیسا میں پڑھا لکھا ہوں ایسا کوئی نہیں۔
یہ شرک کے بعد دوسرا شرک ہے، یعنی اپنی انا کی پوجا، اپنے من میں بس گم رہنا اور اپنے آپ میں گم رہنا اور یوں سمجھنا کہ بس میں ہی کل ہوں۔ حالانکہ ہم صفت موصوف کا ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں جہاں یہ بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے لیے نہیں بولنا چاہیے، جو بندہ آتا ہے نا تو اس کے لیے بندہ وہ نقیب ہو یا کہتے ہیں جی یہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، فلانے بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، کچھ دو چار گننے کے بعد کہتے ہیں یہ ہمہ صفت موصوف ہے۔ ہمہ صفت موصوف وہ ہوتا ہے جس میں ساری صفات ہی پائی جائیں، کوئی کمی نہ پائی جائے، اور وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہمہ صفت موصوف آپ کی ذات ہے، جن کے لیے حسان بن ثابت جیسے شخص نے بھی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنًا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب۔ یہ ہمہ صفت موصوف ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لہٰذا یہ خسارے بیان کرنے کے بعد بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مشرف المخلوقات ہے، تو نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ہماری تخلیق فرمائی، ہمارا تابوت خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے، اور اس میں بنفخت فیہ من روحی کہہ کے تو نے اپنی روح پھونکی ہے، اور پھر ہم دیکھنے سننے بولنے کے قابل میں اتنا بڑا شاہکار بنا کے اپنے ہاتھ سے، ہم کو ان کی مار تو نہیں، ہر چیز کو ان کے ساتھ بنائی، ہمیں کو ان کے ساتھ نہیں بنایا، اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا۔ اس لیے سلطان بہو نے فرمایا جس نے اللہ کا دیدار کرنا وہ اپنا چہرہ دیکھا کرے، جس نے اللہ کا دیدار کرنا وہ اپنا چہرہ دیکھا کرے، کیونکہ اللہ نے اپنی صفات اس میں ڈالی ہیں اور اس کو اپنے دست قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ تو یا اللہ پھر ہمیں خسارے میں فرمایا نہیں، خسارے میں سارے نہیں ہیں، اللہ آگے فرمایا وہ لوگ خسارے سے نکل جائیں گے یا نکلے ہوئے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو میرے معبود کے سچے غلام ہو گئے اور پھر اچھے کام کرنے کے۔ اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، آمنو، اب آپ جانتے ہیں کہ میرا ذوق ہے، بندہ آمنو میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب محمد و آل محمد کی محبت سے اس کا دل پر ہو جائے، وہ آمنو کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ پھر فرمایا وعمل الصالحات، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان ہو اور عمل نہ ہو، ایمان کسی کام کا نہیں رہتا، عمل اچھا ہو ایمان نہ ہو تو عمل کسی کام کا نہیں رہتا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا فرمایا وعمل الصالحات، اچھے عمل کرے۔ اب وہ جو ہم نے خسارے کی چیزیں گنی ان کو جو باری باری ایک ایک کر کے اپنے اندر سے ختم کرتا ہے اور اپنی میں کو مارتا ہے اور دوسرے کو عزت دیتا ہے اور دوسرے کو رسول اللہ کا غلام سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے، یہ جو صوفیاء ہیں نا، ان کے ہاں بڑی کمال کی چیز یہ ہے، ان کے ہاں یہ داخل کرتے خارج نہیں کرتے۔ صوفیاء کبھی بھی اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والوں کو اپنے حلقہ سے خارج نہیں کرتے۔ میں نے بڑے بڑے صوفیاء دیکھے جن کی صحبت میں سکھ بیٹھے دیکھے، میں نے ہندو بیٹھے دیکھے، کبھی انہوں نے نفرت نہیں کی، کراہت نہیں کی، نہیں جی ہم تو سارے اہل مسلم بیٹھے ہیں، ہماری تو مسلمانوں والی باتیں ہوں گی، دین کی بات کریں گے، ہم تو اس طرح کی تربیت کریں گے، ان کو نماز روزے سے آپ اٹھیں یہاں سے۔ عالم پھر تھوڑا
کر جاتا ہے لیکن صوفی نہیں کرتا. تو یہ جو عامل الصالحات ہے نا، اس میں وہ جتنے خسارے والی چیزیں ایک ایک کر کے اگر بندہ ختم کرتا جائے اور اپنی انا کو اس کو مٹا دے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور یہ شعر جو ہے یہ حدیث کی شرح ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے مولا کو پہچانا. ومن عرف ربہ فقل لسانہ، جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کا کلام تھوڑا ہو جاتا ہے. وہ پھر صوفی کی طرح کہتا ہے چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں بولنا. لہذا ہمیں توجہ دینی ہوگی. ہم محفل نعت بھی سجائیں، محفل میلاد بھی سجائیں، محفل 11ویں بھی سجائیں. محرم شریف آ رہا ہے، اس میں امام پاک کی یاد میں بھی مجالس سجائیں اور نماز کی پابندی بھی کریں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کریں. لیکن اگر دوسرے مسلمان کے خلاف دل میں حسد ہے، بغض ہے، دوسرے کے خلاف پلان ہے، کوئی ایسا حربہ سوچو یار اس بندے کی محفل جو ہے ختم ہونی چاہیے، اس بندے کا گھر مسمار ہونا چاہیے، اس بندے کی عزت ختم ہونی چاہیے، اس بندے کی گاڑی بکنی چاہیے، یہ گلی گلی میں رلنا چاہیے. بس ہماری یہ سوچیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں. دوسرے کو پروموٹ نہیں دیکھنا چاہتے، دوسرے کو باعزت نہیں دیکھنا چاہتے. حالانکہ ہمارے آقا وہ ہیں جو غلاموں کو عزت بخشنے والے ہیں، غلاموں کو سواری پہ بٹھا لیتے ہیں. اللہ اللہ. میرے آقا کے اندر نا ماں باپ کی دونوں صفات پائی جاتی. میں کل ایک سن رہا تھا، مجھے کمال کا، یہ بچے نے کہا ہے کسی نے، مجھے کمال لگا. اس نے کہا سوچا آپ نے کہ ماں بچے کو گودی تک اٹھاتی ہے. بہت کم آپ نے مظاہرہ دیکھا ہوگا کہ بچے کو ماں نے کندھے پر اٹھایا، گودی تک لاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ ماں چاہتی ہے جہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں وہاں تک میرا بچہ بھی دیکھ لے. اور باپ وہ بچے کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، آنکھیں نیچے رہ جاتی ہیں. وہ چاہتا ہے جہاں تک میں نہیں بھی دیکھ سکتا میرا بچہ وہاں تک دیکھے. تو میرے آقا کے اندر ماں باپ کی یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ اپنے غلام کو بھی بلند درجہ دے کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے. 4 ٹکوں سے عزت نہیں ہوتی بھائی، اچھی کوٹھی بنا لینے سے عزت نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا محسن بن، محسن احسان کرنے والا بن، نیکی کرنے والا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محسن بندہ کب بنتا ہے؟ فرمایا جب تیرا پڑوسی کہہ دے کہ یہ محسن ہے. بخاری جی کے حدیث، جب تیرا پڑوسی کہہ دے کہ یہ احسان کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کی عادات اچھی ہے. ہم اس طرف توجہ دینی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم عمارت کھڑی کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضور نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، رواہ مسلم شریف. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. میرے آقا نے فرمایا حسد جیلس پن ہے، جیلس پن ہے. اور جیلس ایک ایسی بیماری بندہ اندر ہی کوڑتا رہتا ہے. اس کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نہیں ہوتا، چہرے سے نہیں ہے، اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے. نہیں یار ایسے نہیں ہوتا ہے، جو ہو جائے گا. اپنی آگ میں خود چلتا ہے جس کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا کہ جو جیلس پن ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے دوسرے مسلمان کے خلاف، یہ بندے کی نیکیوں کو اس طرح پسند کر دیتا ہے
جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ بشمول میرے، بشمول قاری صاحب کے، بشمول نعت خانوں کے، بشمول پیروں کے، بشمول جتنے بھی حضرات ہیں، ہم جتنے نیکیاں کر رہے ہیں سارا میرے سمیت اگر دل میں اتنا سا بھی ہو کہ نہیں یار آج نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اگر وہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی کے گھر میں دعوت ہو، یہ تو چلے محفل ہے، گھر میں دعوت ہو، پہلے پوچھتے ہیں کون کون آ رہا ہے؟ نہیں سارے آ رہے ہیں۔ نہیں پھر بھی ذرا بتائیں نا، وہ جب بار بار کہتا نہیں سارے ہی آ رہے ہیں، نہیں وہ آ رہے ہیں، ہاں یار ان کے ساتھ بھی تعلق ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ آئے تھے تو وہ نہیں آئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانی ہے، یہ انسانیت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے ایک ایک کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری یکدم ختم ہو جائے گی، جن کے اندر ہیں اللہ ماشاءاللہ، میں تو آپ سب سے گھٹیا ترین انسان ہوں اور سب سے برا انسان میں ہوں، میرے گناہوں کا اتنا انبار ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے بس یہ کرم نوازی ہے، میں نے اظہار کبھی نہیں کیا کل صاحب، یہ صرف سیدہ کائنات کا صدقہ ہے۔ ہر بندہ دعائیں یاد کر کے جاتا ہے نا، چشتی صاحب کی یہ جملہ سنیے گا، ہر بندہ دعائیں یاد کرتا ہے، پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے چکر کی۔ میرے ساتھ جتنا قافلہ گیا ان سے پوچھ لیں، میں نے ان سب کو کہا، میں نے کہا 5ویں چکر میں صرف سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب کہیں نہیں لکھا ہوگا، لیکن میرا ایک ذوق ہے یار، یہ وہ سورہ کوثر ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب نے لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ لوگوں نے جب چیلنج کیا تھا کہ یہ اپنا کلام لکھتا ہے، اس جیسا کلام تو ہم بھی لکھ لیتے ہیں، قرآن نے پھر چیلنج کیا کوئی ایک سورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، تو اللہ کے حبیب نے یہ سورت لکھ کے لگائی، چلو زور لگاؤ سارے فصحاء بلغاء سارے اکٹھے کر لو، اس سورت جیسی بصیرت لکھ کے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کئی دنوں کے بعد، تاریخ پڑھیے آپ، کئی دنوں کے بعد آخر میں کوئی بندہ جملہ لکھ گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ یہ آخر میں کوئی جملہ لکھ گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا۔ میں نے کہا اس سورت کی تلاوت کریں، اس میں سیدہ کائنات کا ذکر ہے، وہ خوش ہو جائیں گی تو آپ کو دوبارہ بلاوا آ جائے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس ہم نے اس لیے یاد کیا تھا تو سیدہ کائنات نے کرم کر لیا۔ اللہ پاک سب کو وہاں کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے جو الفاظ کہے ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔